میرا پیارا نبی، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی۔ وہ سب دے کرم کماؤندے نے، وہ سب دے کرم کماؤندے نے، مندیاں نوں گل نال لاؤندے نے، بندیاں نوں گل گل لاؤندے نے۔ پئیاں تماں نے غم خار دیاں، پئیاں تماں نے غم خار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں۔ او درویش دی لوئیے، درویش دی لوئیے، سونے ہزاراں نے، او تیرے برگا نہ کوئی ہے۔ مونا دیاں موجاں لگیاں نے، مونا دیاں موجاں لگیاں نے، جو سونے دے لڑ لگیاں نے، جو سونے دے لڑ لگیاں نے۔ او کسے میدان نہار دیاں، او کسے میدان نہار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں۔ سونے نے عزتاں رکھیاں نے، سونے نے عزتاں رکھیاں نے، طیبہ دیاں گلیاں تکیاں نے، طیبہ دیاں گلیاں تکیاں نے۔ شاناں اونچیاں اس دربار دیاں، شاناں اونچیاں اس دربار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں۔ یاد الہی باعث تسکین دل ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جامعہ سیفیہ محمدیہ میرا مند روڈ، نواں شہر ایبٹ آباد میں روح پرور تقریب کا انعقاد۔ بابرکت محفل کا انعقاد زیر سرپرستی حافظ محمد نیاز رضوی، پرنسپل جامعہ سیفیہ محمدیہ و پاکیزہ اسلامک انٹرنیشنل پبلک اسکول میرا مند روڈ ایبٹ آباد عمل میں لایا۔ روحانی محفل کے مہمان خصوصی حضرت شیخ طریقت شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی قاضی حسن رضا صاحب، بانی و سرپرست سیفیہ ایجوکیشن سسٹم ہزارہ ڈویژن و SMT ہری پور تھے۔ آمد پر گل پاشی کی گئی اور ہار پہنائے گئے۔ جامعہ سیفیہ محمدیہ میرا مند روڈ، نواں شہر ایبٹ آباد کا قیام 2002 میں عمل میں لایا گیا۔ سال 2004 میں شعبہ حفظ کا باضابطہ آغاز ہوا۔ سال 2016 میں بوستانی درجہ کا آغاز کیا گیا۔ ادارہ حاضہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں باضابطہ رجسٹرڈ ہے۔ ادارہ حاضہ سے فارغ التحصیل طلباء مختلف شعبہ زندگی میں دین اسلام کی ترویج اور نئی نسل کی تربیت میں مصروف ہیں۔ روحانی محفل کا مقصد عوام، علماء کرام اور خواص میں اخروی فکر کو تقویت دینا، ذکر کی مجالس کا قیام، دین اسلام کے فروغ اور سربلندی کے لیے ترغیب دینا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا۔ وہ عالم جو ہے بڑا عالم تھا، زمانہ اسے جانتا تھا، زمانہ اس کی تعریفیں کرتا تھا، زمانہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے آنکھیں بچھاتا تھا، اپنے جو ہے تو سر اس کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ بہت بڑا انسان تھا۔ میرے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے مخاطب ہوگا کہ اے میرے بندے، کیسے زندگی تو نے گزاری ہے، کیسی تیری زندگی گزری ہے؟ عرض کرے گا مولا، بچہ تھا تو گھر سے نکلا تھا، پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، اور ساری عمر اسی طرح گزار کر آیا ہوں۔
اور تو جانتا ہے کہ کتنا چھوٹا سا تھا، تو میں تیرے راستے میں نکلا ہوں اور پھر تیرے ہی راستے میں ساری عمر گزاری ہے۔ تو میرا رب اس سے کہے گا بندے تو عالم ہے اور تو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تو وہ ہوں جو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہوں کہ کس کی آنکھ کیا کر رہی ہے، اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تو سینے کے رازوں سے بھی آگاہ ہوں۔ ذرا اپنے دل کی طرف دیکھ، تیرے دل میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تیرے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی تھی کہ لوگ دیکھیں کہ میرا کتنا علم ہے، کیسے کیسے مسائل پہ میں گفتگو کرتا ہوں، کیسے کیسے نکتے میں تقریروں میں بیان کرتا ہوں، کیسے کیسے اللہ کے رازوں سے میں پردے اٹھاتا ہوں۔ کیا تیرے دل کے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ دنیا والے مجھے جانیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں میرے مولا، دل میں یہ ہوتا تھا۔ اب مشکل وقت شروع ہوتا ہے، پھر فرمائے گا پھر میں نے لوگ پیدا کر دیے تھے جو تیرے ہاتھ چومتے تھے، جو تیرے حلقے میں ہوتے تھے، جو تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، اور پھر فرمائے گا کہ بندے سب کچھ تو اپنے لیے کرتا رہا ہے اور میں نے تجھے دے دیا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے بندے سے فرمائے گا کہ بندے جو تو چاہتا تھا وہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، لوگ تیرے اوپر پھول بھی برساتے تھے، لوگ تیری راہوں میں آنکھیں بھی بچھاتے تھے، لوگ تجھے اپنے کندھوں پر بھی اٹھاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں میں نے تجھے عطا فرما دی ہیں، نہ تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے اور نہ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ ہے۔ اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ پکڑو اسے اور لے جاؤ۔ اس لیے اللہ کے ساتھ معاملہ بڑا نازک ہے، اسی لیے اس نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت تو ان کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تو نے مجھے رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائی۔ میرے فخر کی یہ چیزیں ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے رسول کا غلام ہوں۔ اب دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے زندگی گزری ہے، تو وہ عرض کرے گا میرے رب تیری نعمتوں میں گزری ہے، تو نے بڑا مجھ پر کرم کیا تھا، مجھے تو نے
مال عطا فرمایا تھا اور میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا. بڑے فلاحی کام کیے ہیں، بڑے مدارس بنائے ہیں، مساجد تعمیر کی ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا ہے. تو پھر اللہ اس سے فرمائے گا یہ ذرا دل کی طرف جان، اپنے دل میں دیکھ کہ جب تو کسی غریب کے ہاتھ پر پیسے رکھتا تھا تو تیرے دل میں کیا ہوتا تھا. جب کوئی فلاحی منصوبہ تو شروع کرتا تھا تو تیرے دل میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ مجھے اس کام کی وجہ سے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں. اے بندے، میں نے لوگوں میں تیری سخاوت کا چرچا کر دیا تھا، ہر ایک جانتا تھا کہ تو سخی ہے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. تو وہ کہے گا ہاں اللہ، یہ میری خواہش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ فرمائے گا میرے لیے تو کچھ نہیں کیا، تو اپنے نام کے لیے کرتا رہا ہے، تو اپنے لیے کرتا رہا ہے. آج پھر مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ آج میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ میں نے تجھے جو تو چاہتا تھا وہ عطا فرما لیا تھا. پھر ارشاد فرمائے گا کہ فرشتوں اسے بھی پکڑو اور لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈالو. پرنسپل جامعہ سیفیہ محمدیہ و پاکیزہ اسلامک انٹرنیشنل پبلک اسکول نے مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے خصوصی دعا کروائی کہ خدائے بزرگ برتر حضرت علامہ مفتی قاضی حسن صاحب کا سایہ چاہنے والوں کے سروں پر قائم رکھیں اور جامعات سیفیہ کا سلسلہ تا دیر قائم و دائم رکھیں. حضرت شیخ الاسلام کی زیر سرپرستی ذکر کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا. مست بنا گیا کوئی یہ دنیا جو محو خواب تھی آ کر جگا گیا کوئی. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون، نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد.
حضرت علامہ مفتی قاضی حسن صاحب نے پاکیزہ انٹرنیشنل اسلامک پبلک اسکول کا دورہ کیا۔ معلمین اور ادارہ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ روحانی محفل کے اختتام پر حضرت علامہ مفتی قاضی حسن صاحب نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج میں مندروچ میں حاضر ہوں، جامعہ سیفیہ محمدیہ کی برانچ میں، اور یہ ایک دیرینہ محبت والا علاقہ ہے۔ اللہ ان احباب کی محبت کو قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ دنیاوی محبت نہیں ہے، یہ دینی محبت ہے۔ عرصہ دراز پہلے میں اس علاقے میں رہا کرتا تھا، اور آج وہی رنگ ہے جو برسوں پہلے تھا، بلکہ اس رنگ میں اور اضافہ ہے۔ کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کی مجھے کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جب میں یہاں رہتا تھا تو جس طرح احباب محبت کرتے تھے، آج بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف وہ محبت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کی محبت کا ایک رنگ ہے، اور اس کی محبت کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دن بدن بڑھتا بھی جا رہا ہے، پھیلتا بھی جا رہا ہے، لوگوں کی محبتوں میں رات دن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہاں حاضر ہوں اور دوست احباب سے ملاقات بھی ہو جائے، نماز جمعہ بھی ادا کر لوں، اور ادارے کو بھی دیکھ لوں، کیونکہ ان اداروں میں ہم سب کا پسینہ نہیں شامل بلکہ خون شامل ہے، اور جس چیز میں خون شامل ہو اس سے انسان کبھی جدا نہیں ہو سکتا، جہاں بھی ہو اور جہاں بھی رہے، لیکن دل انہی جگہوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور انہی لوگوں میں رہتا ہے، اور وہ سارے کے سارے احباب انسان کے دل میں بستے ہیں۔ تو جب بھی انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان سب کی تصویریں جو ہیں انسان کی آنکھوں میں آ جاتی ہیں، کہ فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں بیٹھا تھا، فلاں کے ساتھ 2-4 لمحے گزارے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اداروں کی، جامعہ سیفیہ کی ہر طرح سے حفاظت عطا فرمائے، اور مولانا نیاز کو اللہ نے جو برکتیں دی ہیں، اب انہوں نے پاکیزہ انٹرنیشنل پبلک سکول شروع کیا ہے، اللہ اس میں بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ اور یہ سارے کام جو ہیں ہم سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں ان کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نیکیوں کی خود حفاظت عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن جب اس کے دربار میں حاضر ہوں تو وہ وہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو ہر وقت انسان کو ڈرتے ہوئے اپنے رب سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ میری نیکی کی تو ہی حفاظت عطا فرما۔ الحمدللہ تعالی آج آپ اپنی درسگاہ جامعہ سیفیہ محمدیہ میرا مندروچ میں کھڑے ہیں۔ قبلہ سیدی و مرشدی ہمارے قائد عظیم شیخ الاسلام، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاضی حسن رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہری پور سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ خطبہ جمعہ بھی آپ نے دیا ہے، اور اس سے پہلے پاکیزہ اسلامک انٹرنیشنل پبلک سکول ہمارا ایک ادارہ ہے، وہاں پر آپ نے دورہ بھی فرمایا، کلاسز کا دورہ کیا ہے، ہمارے اسٹاف کے ساتھ آپ کی گفت و شنید ہوئی ہے۔ اس کے بعد مزید انہوں نے ہمارے ادارے کو وہاں پر بھی سراہا، جہاں پر خطبہ جمعہ بھی دیا ہے۔ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد آپ نے پھر ذکر کی محفل بھی یہاں پر کروائی ہے، ذکر کا پروگرام ہوا ہے، مجلس ذکر میں آپ نے ذکر کیا، اور پھر حلقہ بار کے لیے آپ نے دعائیں بھی فرمائی۔ اس ادارے کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے بھی آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، اور مزید ہماری جامعہ سیفیہ محمدیہ مرکز کاکول کی جو برانچز ہیں، 137 برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ تعالی۔ قبلہ سیدی و مرشدی کا کام بریڈ فورڈ انگلینڈ میں المرکز الاسلام
اسلامی کے حوالے سے بھی ہے، وہاں بہت بڑا آپ کا مرکز ہے، وہاں پر بھی بڑی دنیا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہمارا یہ ادارہ 2002 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور 2004 میں پراپر طریقے سے ہم نے اس کے اندر شعبہ حفظ کی کلاس کا اجرا کیا۔ 2016 میں جا کر ہم نے اپ گریڈیشن کروائی اس کی، اور 2016 میں وسطانی درجے میں ترقی نصیب ہوئی۔ آج الحمدللہ تعالی ہمارے پاس شہادت العالیہ تک کے طلباء و اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ یہ سارا کا سارا فیض جو ہے میرے شیخ طریقت شیخ الاسلام حضرت علامہ قاضی مفتی حسن رضا صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی نگاہ فیض کا ہے، کہ جن کی نگاہ فیض نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سر پر بھی، جامعہ سیفیہ پر بھی، اور اہل سنت پر بھی تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور فیضان سیفیہ تا قیام قیامت جاری ہو ساری رہے۔ آپ کے والد محترم مفتی سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 3 سال قبل ہم سے جدا ہو کر بارگاہ حقیقی میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی تربت اقدس پر بھی اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جملہ حاضرین نے حضرت مفتی محمد سیف الرحمن رحمہ اللہ کے درجات کی بلندی اور ادارہ حاضہ کے فیض کو کائنات بھر میں جاری و ساری کرنے کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ تقریب کے اختتام پر لنگر کا اہتمام۔ غم خار دیاں پہیاں تماں نے غم خار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں، کیا باتاں نے سرکار دیاں۔ میرا سونا